بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسہیل النحو کی تمرین نمبر 45 میں خوش آمدید۔ آج کے اس تمرین کے اندر بھی ہم کچھ جملے ہیں جن کا ہم ترجمہ کریں گے، ترکیب کریں گے، حالت رفع نصبی جری کے بارے میں سمجھیں گے اور اسی طریقے سے 16 قسموں کے بارے میں بھی واضح کریں گے۔ پہلا جملہ دیکھیں، رأیت حماہا فی الدار، اس کا ترجمہ ہے میں نے دیکھا اس کے دیور کو گھر میں۔ ترکیب کر لیتے ہیں اس کی۔ رأیت فعل، تو ضمیر اس کے لیے فاعل ہے، حما مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس رأیتو کا مفعول ہے، مفعول بھی۔ فی الدار جار مجرور مل کر رأیتو فعل کے متعلق ہے، تو رأیتو فعل اپنے فاعل، مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ ترکیب بھی ہوگی۔ اب تینوں حالتیں دیکھ لیں۔ رأیتو اس میں تو حالت نہیں دیکھیں گے کیونکہ یہ فعل ہے۔ حما اس کی حالت ہے نسبی، اس کی حالت نسبی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ رأیتو کے لیے مفعول بھی واقع ہو رہا ہے۔ اور ہا ضمیر اس کی حالت ہے جری، کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ کی حالت جری ہوتی ہے۔ فی یہ حرف ہے، حرف کی حالت نہیں ہوتی۔ الدار اس کی حالت بھی جری ہے، کیونکہ یہ فی حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے۔ اب 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ رأیتو تو 16 قسموں میں سے کوئی قسم نہیں ہے کیونکہ یہ فعل ہے اور 16 قسمیں اسم کی ہوتی ہیں۔ اور حما یہ 16 قسموں میں سے قسم ہے ستہ مکبرہ، اور ہا ضمیر تو یہ قسم نہیں ہوگی کیونکہ یہ جو ضمیر ہے یہ مبنی کی قسم ہے اور 16 قسمیں مورب کی ہوتی ہیں۔ اور الدار یہ ہے مفرد منصرف صحیح۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو حما اسماء ستہ مکبرہ ہیں اس کی جو حالت نسبی ہے وہ الف کے ساتھ آتی ہے، جیسا کہ یہاں پر آ رہی ہے۔ آگے دیکھیں، استر حنا کا، اپنی شرمگاہ چھپاؤ۔ حنا یہ وہی اسماء ستہ مکبرہ میں سے قسم ہے۔ ترکیب دیکھ لیں اس کی۔ استر فعل، اس میں انت ضمیر اس کے لیے فاعل ہے۔ حنا مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ استر کے لیے مفعول بھی واقع ہو رہا ہے۔ استر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا۔ اب اس میں تینوں حالتیں دیکھ لیں کون سی ہیں۔ استر میں تو حالت معلوم نہیں کی جائے گی کیونکہ یہ فعل ہے۔ حنا اس کی حالت ہے نسبی، حالت نسبی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے استر کا۔ اور کاف ضمیر اس کی حالت ہے جری، کیوں جری ہے؟ اس لیے کہ یہ مضاف الیہ کی ضمیر اور مضاف الیہ کی حالت جری ہوتی ہے۔ 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ تو استر تو نہیں ہوگی قسم، البتہ حنا یہ 16 قسموں میں سے ستہ مکبرہ ہے۔ اور کاف یہ ضمیر ہے، اور ضمیر آپ کو معلوم ہے کہ 16 قسموں میں سے کوئی قسم نہیں ہوتی ہے کیونکہ ضمیر مبنی ہوتی ہے۔ آگے دیکھیں، حضرنی الرجلان کلاہما، حاضر ہوئے میرے پاس دونوں آدمی۔ ترکیب دیکھ لیں اس کی۔ حاضر فعل، نون وقایا کی، یا ضمیر اس کے لیے مفعول بھی ہے، اور الرجلان یہ بنے گا مؤکد، اور کلا مضاف، ہما ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس مؤکد کی تاکید، مؤکد اپنی تاکید سے مل کر پھر یہ بن جائے گا حضرہ کا فاعل۔ تو حضرہ فعل اپنا یہ فاعل اور اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ ترکیب اور ترجمہ ہو گیا۔ اب تینوں حالتیں دیکھ لیں۔ حاضرہ میں تو حالت معلوم نہیں کی جائے گی، نون یہ بھی حرف ہے لہذا اس میں بھی حالت نہیں ہوگی۔ یا ضمیر یہ چونکہ مفعول کی ضمیر ہے لہذا اس کی حالت نسبی ہے۔ اور الرجلان اس کی حالت رفع ہے۔ حالت رفع کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اس کے لیے فاعل واقع ہو رہا ہے، اور کلا اس کی حالت بھی رفع ہے کیونکہ یہ تاکید ہے الرجلان کی، جو اعراب مؤکد کا ہے وہی اعراب تاکید کا ہوگا۔ اور ہما اس کی حالت جری ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے کلا کا، اور مضاف الیہ کی حالت جری ہوتی ہے۔ 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ 16 قسموں میں دیکھیں، حاضرہ تو کوئی قسم نہیں ہوگی کیونکہ یہ فعل ہے، اور یا ضمیر یہ بھی قسم نہیں ہوگی کیونکہ یہ مبنی ہے۔ الرجلان البتہ یہ ہوگا تثنیہ، اور یہ کلا یہ ملحقات تثنیہ میں سے ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ تثنیہ کی حالت رفع الف اور نون مکسور کے ساتھ آتی ہے۔ اگلا جملہ دیکھیں، اشتریت اللحم بدرہمین، میں نے خریدا گوشت کو 2 درہم کے بدلے میں۔ ترجمہ ہو گیا، اس کی ترکیب دیکھ لیں۔ اشتریت فعل، تو ضمیر اس کے لیے فاعل ہے، اللحم یہ بنے گا اس کے لیے مفعول بھی، با حرف جر، درہمین مجرور، جار مجرور مل کر اشتریت فعل کے متعلق ہے۔ اشتریت فعل اپنے فاعل، مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ تینوں حالتوں میں سے کون سی حالت ہے؟ اشتریتو میں تو حالت معلوم نہیں کی جائے گی کیونکہ یہ فعل ہے، اور اللحم اس کی حالت ہے نسبی، اس کی حالت نسبی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اشتریتو کا مفعول بھی واقع ہو رہا ہے۔ با کی حالت نہیں معلوم کی جائے گی کیونکہ یہ حرف ہے، اور حرف کی حالت نہیں ہوتی ہے، حالت یا فعل کی ہوتی ہے یا اسم کی ہوتی ہے۔ اور درہمین اس کی حالت جری ہے، حالت جری اس لیے ہے کیونکہ اس کے شروع میں با حرف جر داخل ہے۔ 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ تو اشتریتو تو 16 قسموں میں سے کوئی قسم نہیں ہوگی کیونکہ یہ فعل ہے، اور اللحم یہ ہے مفرد منصرف صحیح۔
جس میں آپ کو معلوم ہے کہ حالت رفع ضمہ کے ساتھ ضمہ اور تنوین، اور حالت نصبی فتح اور تنوین کے ساتھ آتی ہے، تو اس لیے اس کے اوپر فتح آ رہا ہے کیونکہ یہ مفعول بھی ہے۔ تنوین اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ شروع میں الف لام ہے۔ اور با اس کی بھی حالت کوئی نہیں ہوگی، 16 قسموں میں سے کوئی قسم نہیں ہے کیونکہ یہ حرف ہے۔ اور درہمین اس کی حالت، یہ درہمین یہ ہے تثنیہ، کیونکہ یہ دو پر دلالت کر رہا ہے۔ اور تثنیہ کی حالت یہ جری ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ تثنیہ کی حالت نسبی اور جری یا ساکن ماقبل مفتوح اور نون مکسور کے ساتھ آتی ہے۔ آگے دیکھیں، بیعت ثوبی بدینارین، میں نے اپنا کپڑا بیچا 2 دینار کے بدلے میں۔ یہ بالکل ایسی ہے جیسے کہ اوپر والا جملہ ہے۔ ترکیب دیکھ لیں اس کی، بیعت فعل تو ضمیر اس کے لیے فاعل ہے، ثوب مضاف یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ بیعت کا مفعول بھی ہے، کیونکہ بیعت کا جو فعل ہے وہ اس ثوب کے اوپر واقع ہو رہا ہے۔ با حرف جر دینار مجرور دینارین، جار مجرور مل کر بیعت فعل کے متعلق ہے، تو بیعت فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ اب تینوں حالتوں میں سے کون سی حالت ہے؟ تو ثوب اس کی حالت نسبی ہے۔ حالت نسبی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ بیعت کا مفعول بھی واقع ہو رہا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کی حالت نسبی فتح تقدیری کے ساتھ آئے گی، کیونکہ یہ وہ اسم ہے جو کہ یا ضمیر کی طرف مضاف ہو رہا ہے، اور یا ضمیر اس کی حالت جری ہے۔ حالت جری کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے ثوب کا، اور مضاف الیہ کی حالت جری ہوتی ہے۔ اور دینارین اس کی حالت بھی جری ہے کیونکہ اس کے شروع میں با حرف جر داخل ہے۔ 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ تو دیکھیں بیعت تو 16 قسموں میں سے کوئی قسم نہیں ہوگا کیونکہ یہ فعل ہے، اور ثوب یہ 16 قسموں میں سے وہ ہے غیر جمع مذکر سالم جو کہ یا متکلم کی ضمیر کی طرف مضاف ہوں، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کی حالت نسبی فتح تقدیری کے ساتھ آتی ہے۔ اور دینارین یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ درہمین ہے، تثنیہ ہے، اور اس کی حالت جری یا ساکن ماقبل مفتوح اور نون مکسور کے ساتھ آتی ہے۔ آگے دیکھیں، لیوسف واخوہ احب الی ابینا، البتہ یوسف اور اس کا بھائی وہ زیادہ محبوب ہے ہمارے باپ کی طرف یا ہمارے والد کی طرف۔ اب اس کی ترکیب دیکھ لیں، لام یہ تاکید کا ہے، ابتدائیہ ہے، یوسف معطوف علیہ، واو حرف عطف، اخو مضاف و ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ معطوف سے مل کر یہ بن جائیں گے مبتدا۔ احب یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، اس میں ہوا ضمیر بنے گا اس کے لیے فاعل، الی حرف جر، ابی مضاف، نون الف نا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر الی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر احب و شبہ فعل کے متعلق ہیں، احب و شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر یہ مبتدا کی خبر واقع ہوگا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ تینوں حالتوں میں سے کون سی حالت ہے؟ تو یوسف اس کی حالت رفع ہے۔ حالت رفع کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مبتدا ہے، مبتدا کی حالت رفع ہوتی ہے۔ اور اخوہ اس کی حالت، اخو کی حالت بھی رفع ہے کیونکہ یہ معطوف ہے، اور جو اعراب معطوف علیہ کا ہو وہی اعراب معطوف کا ہوتا ہے۔ اور احب اس کی حالت بھی رفع ہے کیونکہ یہ خبر ہے، خبر کی حالت رفع ہوتی ہے۔ الا کی حالت نہیں دیکھی جائے گی کیونکہ یہ حرف ہے، حرف کی حالت نہیں ہوتی ہے۔ ابھی اس کی حالت جری ہے کیونکہ اس کے شروع میں الا حرف جر واقع ہو رہا ہے، اور نون الف نا ضمیر کی حالت بھی جری ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے۔ تینوں حالتیں بھی ہوگی۔ اب 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ دیکھیں یہ جو یوسف ہے یہ 16 قسموں میں سے ہے غیر منصرف، اور غیر منصرف میں آپ کو معلوم ہے حالت رفع میں ضمہ آتا ہے، تنوین نہیں آتی ہے، تو لہذا اس کے اوپر ضمہ آ رہا ہے۔ اور اخو اس کی حالت یہ کون سی قسم ہے؟ یہ اسماء ستہ مکبرہ ہے، ابن، اخن، ہمن، ہنن، فمن اور ذو مال، جبکہ یہ مضاف ہوں، تو یہ چونکہ مضاف ہو رہا ہے ہو ضمیر کی طرف، تو لہذا یہ حالت اس کی رفع ہے، اور حالت رفع واو ساکن ماقبل ضمہ کے ساتھ آتی ہے۔ اسی طریقے سے آگے دیکھیں، احبو یہ بھی غیر منصرف ہے، اس میں غیر منصرف میں 2 سبب پائے جا رہے ہیں، ایک ہے وصف اور دوسرا ہے وزن فعل، اور اس کی حالت رفع ہے کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ غیر منصرف کی حالت رفع ضمہ کے ساتھ آتی ہے۔ الا حرف ہے، حرف کی حالت نہیں ہوتی ہے، ابھی اس کی حالت جری ہے، اور یہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے قسم ہے، اور اس کی حالت جری یا ساکن ماقبل مکسور کے ساتھ آتی ہے جیسا کہ یہاں پر آ رہی ہے۔ آگے دیکھیں، طعام الواحد یکفی اثنین، ایک کا کھانا 2 کو کافی ہو جاتا ہے۔ ترکیب دیکھ لیں اس کی، طعام مضاف، واحد مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا مبتدا، یکفی فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو کہ طعام کی طرف لوٹ رہی ہے، اثنین اس کے لیے مفعول بھی ہے، یکفی فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ ترکیب بھی ہوگی۔ اب تینوں حالتیں دیکھ لیں، طعام اس کی حالت رفع ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے، واحد اس کی حالت جری ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے،
اور یکفی اس میں حالت معلوم نہیں کی جائے گی۔ اثنین اس کی حالت نسبی ہے کیونکہ یہ مفعول بھی ہے۔ 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ تو طعام یہ 16 قسموں میں سے مفرد منصرف صحیح ہے۔ حالت رفع میں ضمہ آ رہی ہے، تنوین اس لیے نہیں آ رہی ہے کیونکہ یہ مضاف ہے اور مضاف پر تنوین نہیں آتی ہے۔ اور واحد یہ بھی 16 قسموں میں سے مفرد منصرف صحیح ہے، حالت جری کسرہ کے ساتھ آ رہی ہے، تنوین الف لام داخل ہونے کی وجہ سے نہیں آئی ہے۔ اور اثنین آپ اوپر پڑھ چکے ہیں کہ یہ ملحقات تثنیہ میں سے شمار ہوتا ہے اور اس کی حالت نصبی یا ساکن ما قبل مفتوح کے ساتھ آتی ہے، جیسا کہ حالت جری بھی اسی طرح سے آتی ہے۔